کہ رب کائنات یہاں مرحلے بیان فرما رہا ہے یا پھر سلوک کی منازل کو بیان کر رہا ہے۔ کامیاب تو وہی ہے کہ جو تخلیق کے مقصد کو پورا کرے، اور تخلیق کا مقصد اللہ کی معرفت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تحقیق جن و انس کا مقصد عبادت ہے، اور جب عبادت کہ پیر صاحب یا تو عبادت کا معرفت کہہ رہے ہیں، میرے دوستو جب عبادت پورے حقوق اور پورے آداب کے ساتھ بجا لائی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس عبادت کی برکت سے معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی پہچان عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ ہماری یعنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ جو ہے اللہ کی معرفت ہے، معرفت۔ تو اگر معرفت نہ ملے تو پھر دونوں جہانوں کی کامیابی نہیں، جزوی کامیابی ہے۔ لیکن یہاں حکم ہو رہا ہے کہ دائمی فوز و فلاح، دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے رب مرحلہ وار ہمیں رہنمائی فرماتے ہوئے کامیابیوں کے شہر کی طرف لے کے جا رہا ہے، معرفت کے شہر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور میرے دوستو فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اور نفس پاک ہوتا ہے میرے دوستو اللہ کے ذکر سے۔ نفس کی غلاظت کیا ہے؟ نفس کی غلاظت کینہ، بغض، حسد، جناب دھوکہ، فریب، جھوٹ، بے صبری، ناشکری، نافرمانی، یہ نفس کی بیماریاں ہیں۔ تو جب یہ ساری نکل جاتی ہیں تو گویا کہ نفس پاک ہو جاتا ہے۔ گمانڈ، تکبر، غرور، اگر یہ کہو کہ اخلاق رذیلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اخلاق حمیدہ آ جائے اس کی جگہ، اوصاف حمیدہ آ جائیں، اوصاف رذیلہ دفع ہو جائیں، تو سمجھ لو کہ نفس پاک ہو گیا، نفس پاک ہو گیا۔ انشاءاللہ جب اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو محبت ہی محبت ملے گی، محبت ہی محبت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا دونوں جہانوں میں جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ اور ہر کام کے لیے میرے دوستو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی نہ کوئی ویلڈر تھا، نہ کوئی پائلٹ تھا، نہ کوئی ڈرائیور تھا، نہ کوئی جناب عالی عالم دین تھا، نہ کوئی میرے دوستو اسی طرح اور بھی کوئی علم دیکھ لیجئے، کوئی نہ کوئی ڈاکٹر تھا، نہ کوئی انجینئر تھا۔ ولادت ہوئی آہستہ آہستہ، پہلی استاد ماں، پھر جناب ماں باپ، پھر تھوڑا سا لڑکا ہوا استادوں کے حوالے کیا، جوان ہوا یونیورسٹیوں تک پہنچا، اور ہوتے ہوتے وہ جو ہے وہ بہت کچھ بن گیا۔ اور یارو اگر جو ہے استاد کے بغیر، پر استاد پکڑے بغیر تو یہ کچھ بھی نہیں بنا۔ ویلڈنگ آ جاتی ہے استاد پکڑے بغیر، پائلٹ بن جاتا ہے استاد پکڑے بغیر، میرے دوستو ڈاکٹر بن جاتا ہے استاد کے بغیر نہیں بنتا۔ اس لیے جب ڈاکٹر، انجینئر اور ویلڈر اور ڈرائیور اور پائلٹ نہیں بن سکتا استاد پکڑے بغیر، تو یارو پھر اللہ والا کیسے بن سکتا ہے استاد کے بغیر؟ اور طریقت اور جناب عالی تصوف کی زبان میں استاد ہی کو پیر و مرشد کہتے ہیں، استاد ہی کو پیر و مرشد کہتے ہیں۔ فرمایا تو یہ نفس کو پاک کرنے کے لیے بھی تو استاد کی ضرورت ہے نا، استاد کی ضرورت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی تقوی کے انبار لگے، علم کے انبار لگے، جناب عالی پوری شریعت کے جناب مہارت اس کے اندر ہے۔ آج جس کے اندر زیادہ علم ہو اس کو کہتے ہیں غزالی زمان۔ اور حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی اپنے زمانے میں علم اور تقوی میں بے مثال
تو آج جس کے اندر جناب علم اور تقوی اس کہتے ہیں راضی دوغاں حضرت، تو ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ حضور کیا لینے گئے تھے ابو حنیفہ مدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، شریعت آپ کے پاس، علم آپ کے پاس، تقوی آپ کے پاس، تو کیا کمی تھی جو آپ گئے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، ارے کوئی تو بات ہے ساقی تیرے میں خانے میں، جانے کیا چیز ملا دیتے ہو پیمانے میں، کوئی کمی محسوس کی تھی؟ دیکھا کہ معرفت کا ذکر ہے، معرفت تو نہیں ملی، نمازیں بہت پڑھ لی ہیں، ذکر بہت کر لیے ہیں میں نے، تلاوتیں بہت کر لی ہیں، حج بہت کر لیے ہیں، زکاتیں بہت دے دی ہیں، اس میں ولایت کا ذکر ہے، ولایت تو نہیں مجھے ملی، اس میں معرفت کا ذکر ہے، معرفت تو نہیں ملی، اس میں قرب کا ذکر ہے، قرب تو نہیں ملا۔ تو پھر جناب عالی علماء ربانیین کے پاس، حضرت ابو حنیفہ مدی کے پاس گئے امام غزالی، تو آپ نے ہاتھ میں ہاتھ لیا، نگاہ ڈالی اور جناب عالی بیڑا پار ہو گیا۔ حضرت علامہ نور الدین جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ عبید اللہ حرار کے پاس جاتے ہیں، اور اسی طرح مولانا روم شمس تبریزی کے پاس جاتے ہیں، اور جب مالا مال ہوتے ہیں تو پھر پکار اٹھتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ اللہ، ایک بات اور بھی ہے میرے دوستو، علماء کے پاس سوری علم ہوتا ہے، ظاہری علم ہوتا ہے، شرعی علم ہوتا ہے، لیکن جو باطنی علوم ہیں وہ جو ہے اہل اللہ کے پاس ہوتے ہیں، اہل اللہ کے پاس ہوتے ہیں، جن کی برکت سے، جن کی نسبت سے اللہ کریم ولایت بھی عطا فرماتا ہے، معرفت بھی عطا فرماتا ہے، قرب بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ باطنی علوم، باطنی علوم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز وقار علماء کرام بھی گرامی قدر یہاں تشریف فرما ہوں گی میرے دوستو، اسی لیے اہل سنت و جماعت کے علماء عزیز وقار منبر رسول پہ چڑھ کے تو جو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ رب کا حکم ہے، جاؤ اللہ والوں سے جا کے تو جڑ جاؤ۔ اسی طرح سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا جب اللہ کی طلب ہوئی، محبت پیدا ہوئی کہ میں اللہ سے واصل ہو جاؤں، مجھے قرب خدا مل جائے اور مجھے ولایت مل جائے، معرفت اور پہچان رب کی مجھے نصیب ہو جائے، تو جناب عالی سوچا دل کے اندر یہ درویش جو ہوتے ہیں یہ جنگلوں میں جاتے ہیں، چلے کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، چلو میں جاتا ہوں۔ پھر سوچا کہ جو ہے نا یہ مسجد کے اندر محراب بنا ہوا ہے، شاید اللہ یہاں مل جائے۔ پھر سوچا کہ ہر آدمی اپنے گھر میں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ عالم بالا پہ ہو۔ تو پھر سوچا جناب عالی کہ علماء کرام کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کتابیں پڑھوں اللہ مل جائے۔ تو مریدوں نے عرض کی حضور پھر ملا؟ فرمایا مل گیا، نا رب عرش معلّہ ہوتے۔ میری روح نے سیر کی کہ ہر آدمی اپنے گھر میں ہوتا ہے، رب بھی اپنے عرش میں ہوگا، جان اپنے گھر میں ہوگا، نا رب عرش معلّہ ہوتے نا۔ اسی حقیقت اللہ کو پانا تخلیق کا مقصد ہے، اسی حقیقت اللہ کو پانا، رب کی ذات کو راضی کرنا، پانا میرے دوستو، یہی تخلیق ہماری کا مقصد ہے۔ نا رب عرش معلّہ ہوتے نا رب خانے کعبے۔ فرمایا میری روح نے جو ہے محبت میں آگے تو سیر کی تو میں نے دیکھا کہ وہاں بھی نہیں تھا۔ پھر جو ہے میں نے سوچا کہ خدا کا گھر ہے کعبۃ اللہ، وہاں جاتا ہوں، جب وہاں گیا تو وہاں بھی نہ ملا، نہ رب عرش معلّہ ہوتے، نہ رب خانے کعبے ہو، نہ رب علم کتابی ملیا، نہ رب وچ محرابے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا تے مارے پینڈے بے حسابے ہو۔ تو عرض کی حضور ملیا بھی کہ نہ ملیا؟ فرمایا مبارک ہو مل گیا رب ہے۔
کہاں ملا؟ فرمایا جدنا مرشد پھڑیا باہو چھٹے کو لازابے سید الصداق اللہ میرے دوستو مجھے تاریخ میں بتا دے بابا فرید اگر حاجی بابا کو تو فرید بنا تو خود ہی بن گیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی برکت سے بنا رب نے ولایت عطا فرمائی قطبیت عطا فرمائی تو عطا تو رب نے دی لیکن کس کے وسیلے سے کس کی نسبت سے کس کی برکت سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اگر وہ جناب علی گرم گرم نان اپنے حجرے سے نکال کے مہمانوں کو پیش کرتے تھے اور یہ ولایت کا مرتبہ اعلیٰ پایا تو کس کی برکت سے؟ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی برکت سے اگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جناب علی خواجہ خواجگان بنایا تو خواجہ عثمان حرونی کی برکت سے میرے دوستو یہ سلسلے پھر آگے چلے جاتے ہیں تو اس لیے کہنے والے نے کہا بنا مرشدہ رانی ہتھوں دے بنا دودنی رج دی کھیر میاں لکڑی بے شک 2 من بال دے پانی اور چاول ڈال دے جب تک دودھ نہیں ڈالے گا لئی تو بن سکتی ہے لیوی بن سکتی ہے لیکن کھیر نہیں بن سکتی جب دودھ ڈالے گا تو پھر کیا جا کے کھیر بنے تو فرمایا حضور مل گیا فرمایا ہاں مل گیا کہاں ملا اتنے مرحلوں سے گزرا جب سید السادات شاہ عبد الرحمن دہلوی کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا تو ان کی تربیت صحبت میں بیٹھا اور جناب علی علم جو باطنی تھا اس کا نور جب مجھ پہ پڑا میں متوکل بھی بن گیا میں صابر بھی بن گیا میں شاکر بھی بن گیا میں رضا و تسلیم والا بھی بن گیا اور میں پھر ایسا مطمئن ہوا کہ مجھے ایسی دولت استغنا پیر و مرشد کے دربار سے ملی کہ تمام کی تمام حب دنیا گردش زمانہ کے ذہن سارے میرے مندمل ہو گئے اور محبت حب دنیا ساری نکل کے ایک سائٹ پہ ہو گئے بس عطات ہی عطات باقی بچی اسبات ہی اسبات باقی بچا جو نفیاں تھی ساری ختم ہو گئی تو مجھے مل گیا بس سید السادات شاہ عبد الرحمن دہلوی کی برکت سے تو میرے دوستو فرمایا قد افلاح من تزکا کہ تحقیق دائمی فوز و فلاح پا گیا دونوں جہان میں کامیاب ہو گیا قرب خدا میں جب اسا ولایت کا حامل ہو گیا اللہ کی پہچان اس کو نصیب ہو گئی کس کو؟ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا یارو کپڑا میلا ہو تو وہ خود بخود تو اجلا نہیں ہوتا اس کو دھوبی دھوتا ہے اس کو صابن لگتا ہے صرف لگتا ہے لیکن تو جب دل میلا ہوتا ہے تو یہ خود بخود صاف تھوڑا ہوگا اس کے لیے بھی ایک دھوبی چاہیے جو ہے نا اس کے لیے بھی دھوبی چاہیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جب تم کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صابن صرف سے ان کو دھوتے ہیں فرمایا پھر کہا اجلے ہو جاتے ہیں صاف پاک ہو جاتے ہیں تو فرمایا اگر دل میلے ہو جائیں تو پھر کیا کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں آپ ارشاد فرمائیں ہمیں معلوم نہیں آپ ارشاد فرمائیں فرمایا پھر اللہ کے ذکر کا صابن استعمال کیا کرو تمہارے دل بھی پاک ہو جائیں گے اجلے ہو جائیں گے صاف ہو جائیں گے اللہ تو میرے دوستو نفس کو پاک کرنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے ایک پھر وہ جو ہے بتاتا ہے کہ یہ صابن استعمال ہوگا جو ہے اللہ اکبر پھر آگے فرمایا مرحلہ یعنی راہ سلوک کی منازل اللہ تعالیٰ مطلب تدریجاً ایک مرحلے میں داخل کرتا ہے پھر دوسرے میں ڈالتا ہے پھر تیسرے میں ڈالتا ہے یہ منازل سلوک ہے فرمایا تو پھر استاد پکڑ لو پہلے نفس کو پاک کرنے کے لیے پھر کیا ہوگا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ پھر جو ہے نا اللہ کا ذکر شروع کر دو جانا نفس کو پاک کرنا ہے اس کا آگے طریقہ بتایا جائے کہ نفس پاک نہیں ہوگا
تو دونوں جہانوں کی دائمی فوز و فلاح نہیں ملے گی، کامیابی نہیں ملے گی، تو پھر اللہ کا ذکر شروع کر دو۔ فصلہ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد اب ذکر کرنے کے لیے بھی تو استاد کی ضرورت ہے، اسی لیے تو فرمایا نا کہ استاد کی اشد ضرورت ہے۔ نفس کو پاک کرنا ہے، استاد کی ضرورت ہے، ذکر کرنا ہے تو استاد کی ضرورت ہے، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سارا فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے تو جاؤ اہل ذکر سے جا کے پوچھو، سوال کرو ان سے۔ انبیاء کے لیے رب نے فرمایا، اور انبیاء کی نیابت میں اولیاء کے لیے فرمایا، جا کے پوچھ لو کہ یہ ذکر فکر کے جو ہے طریقے قاعدے کیا ہیں وہ بتائیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، یعنی پھر جب وسیلہ اختیار کر لو، اس پہ اتفاق ہے علماء کا کہ جناب اس سے شیخ مراد ہے، وسیلے سے پیر و مرشد مراد ہے۔ جب استاد پکڑ لو پھر واجاہدوا شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جب وہ تمہارے لیے مجاہدہ تجویز کرتا ہے، وظائف تجویز کرتا ہے، ریاضت تجویز کرتا ہے، تو اس کے فرمان کے مطابق وہ مجاہدہ، وہ ریاضت، وہ وظائف کرتے چلے جاؤ، انشاءاللہ تعالی لعلکم تفلحون۔ رب کریم تمہیں دونوں جہان کی کامیابی کی ڈگری عطا فرما دے گا، ڈگری عطا فرما دے گا۔ لعلکم تفلحون وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ہمارے طریقہ عالیہ میں 10 گھنٹے کے وظائف ہیں منیمم، 5 گھنٹے صبح دن کو اور 5 گھنٹے رات کو۔ ختم خواجگان کا بھی پورا پڑھ کے دیکھنا، جملہ وظائف جو بھی ہیں ختم خواجگان کی صورت میں 5 گھنٹے رات والے میں لگتے ہیں، 5 گھنٹے صبح والے میں لگتے ہیں۔ 10 گھنٹے کے وظائف کر تو صحیح، ایک مرتبہ مشائخ کی دی ہوئی عطا کو تو جانا اس پہ عمل کر کے دیکھ، اس سانچے میں اتار کے دیکھ، اس کا تو عامل بن جا، اس کو اپنے اوپر اپلائی کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ صرف 41 دن میرا رب تجھے ولایت کے دروازے پہ کھڑا کر دے، تجھے سچے خواب آنا شروع ہو جائیں گے، سچے خواب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن کر کے تو دیکھ، اللہ پر گناہ نہیں کرنا ساتھ، گناہ نہیں کرنا ساتھ، یہ وظائف پڑھنی ہے، گناہ نہیں کرنا۔ 40 سے 41 آزما کے دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ آپ جو ہے اس راستے سے جو گزرے ہیں وہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ تو آزما کے تو دیکھ، ہم تو آزما چکے ہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوتا، اس کے بعد ولایت، یہ ولایت کا دروازہ ہے، اس کے بعد پھر ولایت صغریٰ، پھر کبریٰ، پھر پتہ نہیں کیا کیا۔ اللہ کریم تجھے قطبیت اور غوثیت، یہ پھر جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا تیز ہوتا چلا جائے۔ اللہ اس لیے وہ وجاہدوا فی سبیلہ، پھر مرشد جو وظیفہ مقرر کرے، جو ریاضت مقرر کرے، اس کو کرتا چلا جا۔ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، پھر اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا چلا جا، جو جس طریقے سے پیر و مرشد بتاتے ہیں۔ فَصَلَّى، اور پھر نماز ادا کر جو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الصلاۃ معراج المومنین، یہ 3 مرحلے رب کریم نے بتائے۔ فرمایا قد افلح، تحقیق دونوں جہانوں کی کامیابی کی ڈگری عطا فرما دوں گا، ان 3 مرحلوں سے گزر کے آ جا، ان سلوک کی 3 منزلیں طے کر کے آ جا، میں رب کریم تجھے قد افلح، تحقیق دونوں جہانوں کی کامیابی کی ڈگری عطا فرما۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آگے رب فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پریفر کرتے ہو، اور چھلکے کھاتے جاتے ہو، مغز پھینکتے جاتے ہو۔ مکھن جو ہے
छोड़ देते और लस्सी पीते जाते हो जाए। अरे खुदा के बंदो, इस दुनियावी जिंदगी के मुकाबले में उखरवी जिंदगी हजार गुना ज्यादा बेहतर और अफजल है। बल तो सिरूनल हयात दुनिया वल आखिरात खैरुन व अबका, कि ये उखरवी जिंदगी जो है ये तो इसके मुकाबले में बाकी रहने वाली भी है और बहुत ज्यादा बेहतर भी है। दोस्तों मोहतरम, अल्लाह करीम ने गोया के जो कामयाबियां हासिल करने के लिए मन गढ़त मफरूजे हम बनाते हैं। जागीरदार कहता है कामयाब होना चाहता है, मुझे फॉलो कर। पॉलिटिशियन आता है, कहता है कामयाब होना चाहता है, हाँ, कहता है मुझे फॉलो कर। सरमायादार आ जाता है, कामयाब होना चाहता है, हाँ, बोला बाला मुसलमान कहता है, हाँ, कहता है मुझे फॉलो कर। जो है जो बादशाह आता है, वजीर आता है, जनाब अली जो भी आता है, कहता है कि मुझे फॉलो कर। मेरा रब तो कुछ और फरमा रहा है कि आपने इन मरहलों से गुजरना है और ये मन गढ़त मफरूजे छोड़ देने। जब इनको छोड़ देगा तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी, मैं रब्बे कायनात, कामयाबी दायमी जो है ये वोटों से नहीं मिलती, ये दायमी कामयाबी मिलती है जब अल्लाह अता फरमाए। तो अल्लाह जो है का हुक्म मानेंगे तो कामयाबी अता फरमाएगा ना। दोस्तों मोहतरम, दुरूद पाक पढ़िए, फिर मैं एक दो बात करता हूँ, फिर सलाम पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। कुछ रास्ते होते हैं, कुछ रास्ते होते हैं अकल से तय होते हैं, कुछ उलूम होते हैं अकल में आते हैं, कुछ चीजें होती हैं अकल में आती हैं, वो भी ठीक होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो अकल में नहीं आती। जरा 2 मिनट बैठ जाओ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो अकल में नहीं आती, वो ईमान और मोहब्बत में आती हैं, वो भी ठीक होती हैं, वो भी ठीक होती हैं। इसी तरह ना कि जैसे तूड़ी का ट्रक हो तो सुनार के तराजू पे तो नहीं तोला जा सकता। अभी सुनार के तराजू का इनकार कर दे, ये तराजू है ही नहीं, नहीं नहीं, ये जहालत है। वो सोना तोलने के लिए है और तूड़ी का ट्रक तोलने के लिए वो कंप्यूटर कांटे बने हुए हैं, वो सोना तोलने के लिए वो। तो बाबा अकल जो तोलती है वो भी ठीक है, लेकिन जो ईमान तोलता है और इश्क और मोहब्बत तोलता है वो भी ठीक है, उसकी नफी ना करना। जो है अल्लाह आता है अकल में, रूह आती है अकल में, जनाब आली वही आती है अकल में, फरिश्ते आते हैं अकल में। तो मेरे दोस्तों, इसलिए ये ईमान के अंदर आते हैं, ये मोहब्बत के अंदर आते हैं, ये चीजें भी अपनी जगह ठीक हैं, और जो अकल में आती हैं वो चीजें भी अपनी जगह ठीक हैं। तो उल्टी ही चाल चलते हैं। मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूं ताकि इसकी तत्बीक हो जाए उस वाकये के साथ, क्योंकि उन्वान है तो उसके साथ तत्बीक हो जाएगी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। लोग जो है जनाब अली आंखें खोल के देखते हैं और ये दीवाने चले जो है ना आंखें बंद करके देखते हैं, ये दीवाने हैं। अल्लाह हजरत जुनैद सरकार तशरीफ ले जा रहे थे और उनका मामूल था दरियाए दजला पे मुसल्ला बिछाना और इबादत करना। इबादत कर रहे थे
ایک شخص بڑی دیر سے آیا، رات ہو گئی، دریا سے پار جانا تھا کہ یہ شاید آخری کشتی جا رہی ہے، تو میں یہ نکل تو گئی ہے تو چلو آواز دیتا ہوں، شاید مہربانی کرے رکے مجھے بھی بٹھا لے، شاید آ جائے جو نا 5-10 گز پیچھے مجھے بھی بٹھا کے تو لے جائے، ورنہ رات گھر سے دور پردیس میں پڑ جائے گی، بچے انتظار کر رہے ہوں گے کہ ابا جی آئیں گے تو روٹی پکے گی۔ کہا وہ کشتی والے اور میں نے بھی پار جانا ہے۔ تو جب حضرت جنید سرکار نے سنا تو اپنے مسلح کا رخ واپس موڑ لیا جائے۔ جب اس شخص نے دیکھا، عرض کی حضور مجھ سے گستاخی اور بے ادبی ہو گئی ہے، میں نے سمجھا کہ یہ آخری کشتی جا رہی ہے تو حضور آپ تشریف لے جائیے۔ فرمایا تجھے کشتی سے غرض ہے یا پار جانے سے غرض ہے؟ عرض کی حضور پار جانے سے غرض ہے۔ فرمایا پھر بیلیا آ جا، میرے پیچھے کھڑا ہو جا، ہم بھی اللہ نے ہمیں بھیجا ہی پار لگانے کے لیے، پار لگانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے ہمیں، تو آجا میرے پیچھے مسلح پہ کھڑا ہو جا۔ پر سن، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پار تب تو پہنچے گا جو مجاہدہ، جو ریاضت، جو وظیفہ تیرے لیے مقرر کروں تو اس کو عقل کو بیچ میں نہ آنے دینا۔ بس استاد نے کہہ دیا ہے، شیخ طریقت نے کہہ دیا ہے، تو اس کو کرتا چلا جا، کرتا چلا جا۔ اب اللہ نے بھی عجیب، یہ مجھے بات یاد کروانا اگر ذہن سے اتر جائے جنید سرکار کی، اللہ فرماتا ہے دا دنیا 70 آخرت، یا سارے صاحب عقل کہتے ہیں 100 میں سے 10 خرچ کر دیے تو کتنے بچے؟ 90۔ اور رب کچھ اور فرما رہا ہے، وہ ایمان میں آتا ہے، وہ عقل میں آتا ہے، وہ عقل میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ شیخ طریقت جو فرمائے، جو مجاہدہ وضع کریں آپ کے لیے، تعین کریں آپ کے لیے مقرر کر دیں، اسی کو تو جو ہے کما، اسی وظیفے کو پڑھ، اسی میں جو ہے تیرے لیے دونوں جہانوں کی فوز و فلاح اور کامیابی ہے۔ آپ نے فرمایا میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا وظیفہ کر رہا ہوں، تو میرے پیچھے کھڑا ہو جا اور کہتا جا یا جنید یا جنید یا جنید۔ جب وسط میں پہنچے تو جناب بات سمجھانے کے لیے، ایک تعلیم دینے کے لیے ایک بات اس کو لاکھوں مرتبہ کر دیا گیا ہو پہلے، پھر بھی اس کو کرنا چاہیے کیونکہ اس سے خدا کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، خدا کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا۔ جب وسط میں گئے تو شیطان لین آ گیا اور وسوسہ ڈالا آ کے، کہا کہ دیکھ تجھے کیڑے پٹھے پاسے لا دیتا ہے، اور خود تو اللہ اللہ کرتا ہے، تجھے جناب علی جنید جنید پہ لگا دیا، اور جب وہ جائے نا پار جا سکتا ہے اللہ اللہ کر کے، تو کیوں نہیں جا سکتا اللہ اللہ کر کے؟ گل تو صحیح ہے، گل تو صحیح ہے جناب، بالکل بات عقل میں آنے والی ہے۔ اس نے جناب علی وہ یا اللہ شروع کر دیا، تو جب نیچے گرنا شروع ہو گیا، حالانکہ اللہ اللہ ڈبوتا نہیں، اللہ اللہ تو تیراتا ہے، پستیوں میں نہیں لے کے جاتا، بلندیوں میں لے کے جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یا ادیب بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، کوئی جناب دل ہی دل میں تنقید کر رہا ہو، دیکھو کہ یا جنید تو جناب تیراتا ہے، اور اللہ اللہ کی تو پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈوبنا شروع ہو گیا۔ ارے بابا، باؤ سرکار نے یا فیصلہ کر دیا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھنا تے دل دا پڑھنا کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن لوگ کلوئی ہو، اور کلمہ مینو یار پڑھایا تے میں صدا سہاگن ہوئی ہوں۔ سہاگن بننا ہے یا رنڈی بننا ہے؟ رنڈی بننا ہے یا سہاگن بننا ہے؟ تو سہاگن بننا ہے تو پھر استاد کا احترام کرنا پڑے گا، ماں باپ کا احترام کرنا پڑے گا، نبی کا احترام کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا پڑے گا، ان نسبتوں کی قدر کرنی پڑے گی، تو پھر سہاگن نہیں تو رنڈی تو ہے ہی۔ ولایت مجھے بتاؤ کہاں ملتی ہے آپ کو؟ 72 تو 73 73 ولایت
کہاں ملتی ہے آپ کو جو ہے؟ اللہ اکبر. میں تو سمجھتا ہوں کہ جناب دیگر جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے نا لولا لنگڑا کانا والی بھی نہیں ہوگا، لیکن سبحان اللہ اہل سنت و جماعت کو رب کی ذات نے جو ہے ولایت کے ساتھ مزین و آراستہ کر دیا. اہل سنت کا عقیدہ لے کے آئے، شیخ کے جناب علی اس کو فالو کرے اور میرا رب تیری جوڑی ولایت سے بھر دے گا. اللہ اکبر. زبانی کلمہ. تو فرمایا کہ میں یہ مسلح پہ جو آج کھڑا اور جناب علی اللہ اللہ کر رہا ہوں، پانی دبوتا نہیں بلکہ مجھے لے کے چلتا ہے، تعاون کرتا ہے. اللہ اکبر. مجھے یہ شروع میں منصب اور مقام مرتبہ حاصل نہیں تھا، میں نے بھی حضرت جناب سری سکتی رحمت اللہ تعالی ان کے جوتے سیدھے کیے ہیں، انہوں نے مجھے سری سکتی کے وظیفے پہ لگایا، خود اللہ اللہ کرتے رہے. تو جب یہ وظیفہ پک گیا تو اس کو انہوں نے یوں سمجھ لیجئے کہ فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ. تو جناب علی فنا فی الشیخ ہو یا نہیں تے پہلے ہی فنا فی اللہ ہونے دے خواب دیکھ لیں. چلی رہا پترا 1 2 3 پڑھیا نہیں تو جناب میتھ میں ایم فل کرنے چلا گیا، کیمسٹری میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے چلا گیا اور اس کے جناب بنیادی کلیے پڑھے ہی نہیں ہیں. فنا فی الشیخ، پھر اس کے بعد فنا فی الرسول، پھر اس کے بعد فنا فی اللہ، پھر بقا باللہ. تو میرے دوستو فرمایا کہ پکڑ کے تو اٹھایا، کہا کہ تیرا لڑکپن نہیں گیا ابھی تک، کیا ہوا تجھے، کیوں تو جرا نیچے گر گیا؟ کہ یا حضرت میرے دل میں خیال آیا کہ خود تو سرکار یا اللہ کرتے ہیں، مجھے یا جنید پہ لگا دیا. فرمایا چلی دیا پہلے جنید تک تے پہنچ پھر اللہ تک بھی پہنچ جائیں گا. چھال نہ مار، ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی. اللہ اکبر. تو میرے دوستو بات یہ کر رہے تھے کہ قد افلحا من تزکا، یہ منازل کے سلوک کی منازل ہے، راہ سلوک کی منازل سمجھ لیجئے. 3 ذکر. جس وقت گناہ چھوڑ کے بندہ ایک نماز پڑھ لیتا ہے تو خدا شاہد ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، اس کو معراج نماز میں نصیب ہو جاتی ہے. لیکن پاپ بھی کرتا رہے. مجدد رسانی رحمت اللہ تعالی نے فرماتی ہے کہ جو مبتدی ہوتا ہے اس کو ذکر اس کے لیے افضل ہوتا ہے. اسی لیے 4 سلاسل کے مشائخ کے پاس جائیں وہ آپ کو لا الہ الا اللہ کا ذکر دیتے ہیں. کیا کہ ذکر جو ہے وہ پاک کرتا ہے، ذکر پاک کرتا ہے. پاک ہو کے پھر قرآن کی تلاوت کر، پھر تو نماز پڑھ تو انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے قرآن کا نور سارے کا سارا جب پاک ہو کے گناہوں سے پاک ہو کے، گناہ نہیں کرنے، گناہوں سے پاک ہو کے جس وقت تو قرآن کی تلاوت کرے گا تو جو تو سورت پڑھے گا سارے کا سارا نور نکل کے تیرے سینے میں سرایت کر دے گا. تو تیری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں گے اور جناب تیرا خیال دوسرا آئے گا ہی نہیں. وہ نور جو سرایت کر دیا دوسرا خیال آنے نہیں دے گا اور اللہ سے جوڑ دے گا. روتا رہے گا، تلاوت کرتا رہے گا، روتا رہے گا، منزلیں بڑھتی رہے گی. اسی طرح نماز پڑھ گناہ چھوڑ کے تو الصلاۃ معراج المومنین، تو تیرے لیے اس میں معراج اللہ نصیب کر دے گا. ذکر تو ہوتا ہے پاک ہونے کے لیے، اسی لیے ذکر کروایا جاتا ہے. صاحب نفس لوگ ہوتے ہیں، کون سے ولی غوث کتب ابدال بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں بچارے جو نفس کو طلاق دے چکے ہیں یا نفس کو پاک کر چکے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں. تو پھر ذکر بڑا موزوں ہوتا ہے. ان کی صحت کے حوالے سے یہ ڈوز بڑی بہترین ہوتی ہے. بچے کو گوشت نہیں دیا جا سکتا اور جناب علی بڑا جوان اگر گوشت کھائے تو اس کو فائدہ دیتا ہے. اگر بچہ کھا لے دودھ پیتا
ماں کھلا دے کہ میرا بچہ جلدی پہلوان بن جائے تو بد ہضمی ہو جاتی ہے، اس کے لیے دودھ ہی ہے۔ تو مبتدی جو لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ، مجلس عام عوام، ان کے لیے ذکر، اسی لیے جس پیر کے پاس جاؤ گے سب سے پہلے وہ ذکر دے گا، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھیا کر، اللہ اکبر، پھر اللہ کا وظیفہ کریا کر۔ یہاں تو اسبات ہی اسبات ہے، وہاں پہلے نفی ہے پھر اسبات ہے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ نماز پڑھ، لیکن آپ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ میں رب تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں جو معلق عطا اور عنایت ہے وہ میں تمہارے حوالے کر دوں، لیکن تم کچھ کرنے کے لیے تیار تو ہو جاؤ۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم تو پریفر کرتے ہو دنیاوی زندگی کو، دنیاوی زندگی بن جائے، میرا خاندان بن جائے، میرے بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے، میں چمک جاؤں زمانے میں، اور جناب عالی محلے والے یا رشتہ دار یا دوست باقی جائیں باہر میں، جہنم میں جائیں، بس میں سمجھ جاؤں۔ نہیں، اللہ اکبر، یہ شرف انسانیت پہ داغ ہے بیٹا۔ کنتم خیر امہ، اللہ تعالیٰ نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت بنایا، اور پھر بنایا کہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ خود اپنے آپ کو بھی سنواریں اور لوگوں کو بھی سنواریں۔ تو کہہ رہا ہے کہ بابا جانا میں سمجھ جاؤں، باقی تباہ ہوتے ہیں، بھوکے رہ جائیں۔ انفرادی سوچ صوفیہ کے ہاں نہیں ہوتی کم از کم، اسی لیے اگر انفرادی سوچ ہو تو ان کے دربار میں لنگر کیوں چلے؟ اجتماعی سوچ ہوتی ہے، اجتماعی سوچ ہوتی ہے ان کی، اس لیے وہ جناب عالی خانقاہی نظام میں لنگر چلتا رہتا۔ کیا کہ میرے دوست جو بھوکے ہیں وہ آ کے تو لنگر کھائیں جائیں۔ آقا علیہ السلام 5 دن چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کوئی سوالی کھانا کھائے بغیر جاتا نہیں تھا۔ اجتماعی سوچ۔ تو دوستان محترم، اللہ کریم نے یہ جو کامیابی کے طریقے ہمیں بتائے ہیں، صرف اور صرف دائمی فوز و فلاح اور دونوں جہانوں کی کامیابی صرف اسی طریقے میں ہے۔ اور 1000 طریقے تجھے ملیں گے، کئی مسیحا ملیں گے ٹھگ، لیکن میرے دوست اپنی زندگی ضائع نہ کرنا، مڑ کے آ جانا اور اللہ کا قرآن پڑھ، اور جناب عالی استاد پکڑ، اور جو وہ پھر جناب رہنمائی کرے اس کے مطابق چلتا رہے، انشاءاللہ منزل تیرے پاؤں چوم لے گی۔ دوستان محترم، اللہ کریم ہمیں سنے سنائے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔